اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیاض نیف سندو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ الزمر آیات 45 تا 52 میں اللہ پاک نے فرمایا، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو خدایا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ مگر اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت سے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اپنی طرف سے اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھے تو یہ علم یعنی عقل کی بنا پر دیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے وہ لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے، اور ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، یعنی کہ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے؟ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں اس کی مختصر تشریح پیش کروں گا۔ یہ تشریح سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ تفہیم القرآن، جو کہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اس میں سے تشریح کے لیے مدد دی جائے گی۔ فرمایا کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ یہ بات قریب ساری دنیا کے مشرکانہ ذوق رکھنے والے لوگوں میں مشترک ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی جن بدقسمتوں کو یہ بیماری لگ گئی ہے وہ بھی اس عیب سے خالی نہیں ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ اکیلے اللہ کا ذکر کیجئے تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں ضرور یہ شخص بزرگوں اور اولیاء کو نہیں مانتا، جبھی تو ہمیں تو بس اللہ ہی اللہ کی باتیں کیے جاتا ہے، اور اگر دوسروں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں کی کلی کھل اٹھتی ہے، اور بشاشت سے ان کے چہرے دمکنے لگتے ہیں۔ اس طرز عمل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اصل میں دلچسپی اور محبت کس سے ہے۔ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اس مقام پر خود اپنا ایک تجربہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی کسی مصیبت میں ایک وفات یافتہ بزرگ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ کو پکارو۔ وہ خود فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یعنی میری یہ بات سن کر اسے سخت غصہ آیا، اور بعد میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ شخص دنیا کا منکر ہے، اور بعض لوگوں نے تو اس کو یہ کہتے بھی سنا کہ اللہ کی نسبت ولی جلدی سن لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس سے آگے فرمایا، کہو خدایا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس دنیا کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہی انسان یعنی کہ وہی انسان
جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم یعنی عقل کی بنا پر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس فقرے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس نعمت کا اہل ہوں، اس لیے اس نے مجھے یہ کچھ دیا ہے، ورنہ اگر اس کے نزدیک میں ایک برا اور بد عقیدہ اور غلط کار آدمی ہوتا تو مجھے یہ نعمتیں کیوں دیتا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو مجھے میری قابلیت کی بنا پر ملا ہے۔ اس سے آگے فرمایا، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ اپنی جہالت اور نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے کوئی نعمت مل رہی ہے وہ لازماً اس کی اہلیت و قابلیت کی بنا پر مل رہی ہے، اور اس نعمت کا ملنا اس کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی علامت یا دلیل ہے۔ حالانکہ یہاں جس کو جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر دیا جا رہا ہے، یہ امتحان کا سامان ہے، نہ کہ قابلیت کا انعام۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ بہت سے قابل اہل آدمی خستہ حال ہیں، برے حال میں ہیں، اور بہت سے نااہل آدمی نعمتوں میں کھیل رہے ہیں۔ اسی طرح یہ دنیاوی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت بھی نہیں ہیں۔ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ دنیا میں بکثرت ایسے نیک آدمی مصائب میں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں جن کے نیک ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور بہت سے برے آدمی جن کی بری حرکات سے ایک دنیا واقف ہے عیش کر رہے ہیں۔ اب کیا کوئی صاحب عقل آدمی ایک مصیبت اور دوسرے کو عیش کو اس بات کی دلیل بنا سکتا ہے کہ نیک انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا اور بد انسان کو وہ پسند کرتا ہے؟ اس سے آگے فرمایا کہ نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس سے آگے، یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان کی شامت آئی تو وہ قابلیت بھی دھری رہ گئی جس کا انہیں دعویٰ تھا، اور یہ بات بھی کھل گئی کہ اللہ کے مقبول بندے نہ تھے، یعنی کہ وہ اللہ کے مقبول بندے نہ تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کی یہ کمائی مقبولیت اور صلاحیت کی بنا پر ہوتی تو شامت کیسے آ جاتی؟ اس سے آگے فرمایا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی رزق کی تنگی اور کشادگی اللہ کے ایک دوسرے ہی قانون پر مبنی ہے جس کی وجوہات اور حکمتیں کچھ اور ہیں۔ تقسیم رزق کا مدار آدمی کی اہلیت و قابلیت یا اس کے محبوب و مغضوب یعنی غضب زدہ ہونے پر ہرگز نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ اگر کوئی آدمی بہت خوشحال ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے، اور جو تنگ دست ہے، مصائب میں گرا ہوا ہے، وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کچھ اور حکمتیں ہیں، کچھ اور مصلحتیں ہیں جن کی بنا پر وہ آدمی کو مختلف اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور کچھ لوگوں کو کچھ آزمائش اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی اپنی حکمتیں اور اس کی اپنے ہی اس کے فیصلے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔